حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور قرآن پاک میں کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم نبی اور اللہ کے رسول کے طور پر مانا جاتا ہے، جنہوں نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی اور فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب مصر کے ظالم حکمران فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ وہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے طور پر پال لیا۔ جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو انہیں اپنے بنی اسرائیل ہونے کا احساس ہوا اور فرعون کے ظلم سے آگاہ ہوئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے ایک مصری کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا تو دفاع میں اس مصری کو مار ڈالا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور وہ مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے۔ مدین میں کئی سال گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ انہیں کو طور پر ایک آگ دکھائی دی۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ واپس مصر جائیں اور فرعون کو اللہ کی عبادت کرنے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مصر واپس آئے اور فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ وہ واحد اللہ کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرے، لیکن فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی جھٹلایا۔ ان معجزات میں حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا سانپ بن جانا شامل تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے مصر پر کئی عذاب نازل کیے، جیسے پانی کا خون میں بدل جانا، مینڈکوں اور ٹڈیوں کا حملہ اور گہرے اندھیرے کا چھا جانا۔ ان عذابوں کے باوجود فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کیا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ بحیرہ قلزم بحر احمر تک پہنچے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل اس خشک راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آیا تو سمندر دوبارہ مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا نزول۔ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر دوبارہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جہاں انہیں اللہ کی طرف سے تورات عطا کی گئی جو بنی اسرائیل کے لیے ایک ہدایت تھی۔ لیکن بنی اسرائیل اکثر نافرمانی کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کو نظر انداز کرتے تھے، جیسا کہ بچھڑے کی پوجا کا واقعہ جس میں انہوں نے ایک بچھڑے کا بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ملنے والے اسباب۔ اللہ پر ایمان۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔